تقریباً 3 کے بارے میں بات کی تھی. ابھی 86 نمبر صفحہ پر آپ دیکھیں چوتھے غرض کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ چوتھا غرض تشبیہ اور امثال بیان کرنے کا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا ہدف ہوتا ہے. رغبتی او محور الخوف والحذر لدى المخاطب، اثارہ کا مطلب ابارنا، اور طمع تو آپ سمجھتے ہیں مخاطب کے دل میں رغبت پیدا کرنا، طمع پیدا کرنا، طمع کے محور کو ابارنا. یعنی طمع موجود ہے انسان کے اندر، فطرتی طبیعت میں طمع موجود ہے انسان کے اندر، طمع، اور طمع کی وجہ سے پھر مال کی محبت بھی موجود ہے. لیکن اس کا ابارنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ مثال بیان کر کے اس طمع کو مزید ابارتا ہے، اس کو تحریک دینا، حرکت دینا. انسان کے دل کے اندر جو طمع موجود ہے کسی چیز کے بارے میں، دیکھیں ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، یا خوفاً کرتے ہیں یا طمعاً کرتے ہیں، یہ تو قرآن میں موجود ہے نا. جہنم کے خوف کی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یدعون ربهم خوفاً وطمعا، اور یا ہم طمع رکھتے ہیں کہ آپ صرف اللہ کے رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں. پھر اللہ کی رضا 2 چیزوں پر مشتمل ہے کہ جب آپ اللہ کے رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں تو یہ جو طمع اور خوف ہے یہ کوئی ضد نہیں ہے. اللہ کے رضا اور اخلاص کی ضد چیزیں نہیں ہے کہ آپ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے اور ساتھ جنت بھی حاصل ہو جائے اور جہنم سے بچ بھی جاؤ. تو یہ جو طمع کا مادہ انسان کے اندر موجود ہے، جنت کے طمع کا، یہ اخلاص کے ساتھ منافی نہیں ہے. ادھر یہی بات ہم کر رہے ہیں. تو اس میں صوفیوں کے اوپر رد ہے. کچھ لوگ جو صوفی ہے وہ اللہ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں جنت حاصل ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ ریاکاری ہے، اور یہ تو آپ اپنی شہوت کو پورا کرنا چاہتے ہیں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ مجھے جنت حاصل ہو جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤ، یہ تو آپ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہیں نا، اپنے نفس کو بچانا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کیونکہ تمام شہوات مذموم نہیں ہے. نفس کے اندر جو شہوات ہے وہ تمام کی تمام مذموم نہیں ہے. اگر تمام شہوات مذموم ہوتے تو اللہ تعالیٰ نکاح کو جائز نہ قرار دیتا. تو نکاح جائز ہے، حالانکہ اس میں ہم شہوت، بلکہ اس میں اجر ہے ہمارے لیے. تو اس لیے ایک صوفی عورت تھی پرانے زمانے میں. صوفیوں کی تاریخ آپ جانتے ہیں، کب سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں. انہوں نے کہا تھا اگر میرا بس چلتا تو میں پانی اٹھا کر جہنم کے آگ کے اوپر پانی ڈال کر جہنم کے آگ کو بجھا دیتی، کیونکہ لوگ عبادت کرتے ہیں جہنم کے خوف کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر میرا بس چلتا تو میرے قدرت میں ہوتا تو میں جنت کو بھی ختم کر دیتی اور جہنم کو بھی ختم، تاکہ لوگ عبادت اللہ کے لیے خالص کر لیں. تو یہ دیکھیں نا، طمع تو انسان کے اندر موجود ہے. مال کے طمع صحابہ کے اندر بھی موجود ہے. احد میں شکست کیوں ہوئی ہے؟ تو انسان کے اندر طمع کی صفت موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طمع کو حرکت میں لاتا ہے، کہ اس طمع کو ابارتا ہے انسان کے دل کے اندر کہ یہ عمل کرو تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی، دنیا میں بھی مل جائے گی اور آخرت میں بھی آپ کو ملے گی. تو طمع ایک ایسی چیز ہے نا، کبھی نفسیات کی کتابوں میں لکھا ہے کہ طمع انسان کو ترجیحات پر بھی مجبور کرتا ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان ترجیح بھی دے دے، یہ چیز بہتر ہے اس چیز سے، کیونکہ طمع اندر موجود ہے. دیکھیں صحابہ صحرا میں جا رہے تھے، کافروں کا قافلہ آیا اور اس قافلے پر ابھی حملہ کرنا ہے. حملہ اس لیے کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے صحابہ تو بدر کی جنگ میں بھی پسند کرتے تھے کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، جس غزوے میں جنگ نہ ہونا، جنگ کے بغیر غنیمت حاصل ہو جائے، وہ آپ پسند کرتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ لیکن اللہ تعالیٰ جنگ پسند کرتے کہ جنگ بھی ہو جائے، غنیمت بھی. اس طرح تیار تو نہیں ملتا نا، کوئی چیز بھی تیار نہیں ملتی. تو صحابہ صحرا میں جا رہے ہیں، مسلمانوں کافروں کا ایک قافلہ آیا، اس قافلے سے ابھی غنیمت چھیننا ہے. آپ کو پتہ ہے 4 مہینوں میں حملہ نہیں کر سکتے کافر کے اوپر، جب تک وہ لوگ سٹارٹ نہ لے رہے. تو آپ وہ کون سے مہینے ہیں؟ جی رجب بھی ان میں سے ہے. تو صحابہ کا اختلاف ہوا تاریخ کے بارے میں، جیسے ہمارے تاریخ کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے نا، پشاور کے لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، ہم دوسرے، اسی طرح ان کا بھی اختلاف ہوا کہ یہ کون سا تاریخ ہے. تو کچھ صحابہ نے کہا کہ جمادی ثانی کا آخری تاریخ ہے، تو لہٰذا ہم حملہ کر سکتے ہیں، جمادی ثانی کا آخری تاریخ. اور بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، رجب کا پہلا تاریخ ہے تو حملہ نہیں کریں گے. ابھی دیکھیں کچھ علماء نے لکھا ہے کہ طمع جو انسان کے اندر یہ طبیعت موجود ہے جس کے اوپر میں ابھی بات کر رہا ہوں، تو سب صحابہ کا اتفاق ہوا
کہ ہم یہ جمادی ثانی کا آخری تاریخ ہے، لہٰذا حملہ کرنا چاہیے. انہوں نے حملہ کر دیا اور غنیمت حاصل، حالانکہ وہ رجب کا پہلا تاریخ تھا. تو دیکھیں نا، نفس کے اندر جو طمع موجود ہے وہ انسان کو ترجیحات پر بھی مجبور کرتے ہیں. اس طرح طمع انسان کو ترجیحات، آج کل جو لوگ ترجیحات دیتے ہیں کہ نہیں یہ دلیل بہتر ہے اور یہ ان کی دلیل بہتر نہیں ہے، تو کیا وہ خواہش پرستی ترجیحات پر انسان کو مجبور نہیں کر سکتے؟ جتنے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں نا، وہ خواہش پرستی ان کو ترجیحات پر مجبور کرتے ہیں. صرف جو طمع ایک محمود چیز ہے وہ آپ کو ترجیحات پر مجبور کرتے ہیں، تو کیا خواہش پرستی آپ کو ترجیحات پر مجبور نہیں کریں گے؟ تو یہ جو لوگ ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں یہ میرے لیے جائز ہے، کل حرام تھا آج میرے لیے جائز ہے، جو چیز کل حرام ہے تو آج ان کے لیے جائے. تو یہ ہے طمع کا محور. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں انسان کے اندر طمع کے محور کو ابارتا ہے، اور یہ بالکل جائز ہے. طمع کی صفت موجود ہے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور یہ مسلمانوں کی صفت ہے کہ وہ طمع ان کے اندر موجود ہے. لیکن طمع لوگوں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ تعالیٰ سے طمع کا مطلب آپ جانتے ہیں نا، طمع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امید، یا آپ اس کو لالچ کہیں، لالچی انسان، طامع انسان. تو یہ ہر لالچ تو بری نہیں ہوتی نا، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے طمع ہے. کہتے ہیں ففی اثارت محور الطمع یتجہ الانسان بمحرز ذاتی الی ما یراد توجیہہ لہ، کہ انسان کے اندر جو طمع کے محور ہے اس کے ابارنے سے انسان کے اندر ایک مرغب پیدا ہو جاتا ہے، ایک مادہ ترغیبی مادہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اور ترغیبی مادہ پھر انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ یہ کام کرو. تو اللہ تعالیٰ ایک چیز کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر وہ طمع ابارتا ہے، اور اس طمع کی وجہ سے انسان وہ محرز، یا ایھا النبی حرز المؤمنین، ترغیبی مادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. وفی اثارت محور الخوف، اسی طرح تشبیہ جب بیان کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خوف کا محور پیدا کرنا چاہتے ہیں. یبتعد الانسان، انسان کے اندر ایک تحریزی مادہ پیدا ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب خوف کا محور ابارتا ہے نا تو تحذیری مادہ پیدا ہو جاتے ہیں، نہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اور نحو میں آپ کو پتہ ہے ایک اغراء کا اسلوب ہے اور ایک تحذیر کا اسلوب ہے. اغراء کا مطلب یہ ہے ایک شے ہے اس کے بارے میں آپ شوق دلانا چاہتے ہیں، تو آپ دو دفعہ ایک لفظ کو استعمال کر کے منسوب پڑھتے ہیں. الکتابہ، الکتابہ یعنی کتاب پڑھو، میں شوق دلاتا ہوں آپ کو کہ یہ کتاب پڑھو، کتاب پڑھو، اس کو اغراء بولتے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ تحذیر. تحذیر میں بھی ایک لفظ کو دو دفعہ استعمال کرو، اس لفظ کے اوپر زبر پڑھو، یہ بھی منصوبات میں سے ہے کہ اس سے ڈرو. الاسد، الاسد، شیر سے ڈرو، شیر سے ڈرو، یہ تحذیر ہے. تو کبھی آپ کسی کو ڈراتے ہیں، کبھی کسی کو شوق دلاتے ہیں. عما یراد ابعادہ عنہ، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو تشبیہ میں خوف کا محور اندر سے پیدا کرتے ہیں. اور اس کے آگے ہم مثالیں پڑھتے ہیں کہ جب آپ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ، اس میں جو شخص ریاکار ہوتے ہیں تو ریاکاری سے اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے، دور کر دیتے ہیں. اس کے لیے مثال بیان کرتے ہیں کمثل صفوان علیہ تراب. تو جو شخص ریاکار ہوتا ہے وہ کاشتکاری پتھر کے اوپر کرتے ہیں، اور پتھر کے اوپر جب آپ کاشتکاری کریں نا تو نیچے جب مٹی نہ ہونا تو پھر آپ کا جو پودا ہے وہ اس کے جڑیں مضبوط نہیں ہے نا. ہاں جی. اور جو شخص اخلاص کے ساتھ خرچہ کرتے ہیں تو وہ مٹی کے اوپر پودا اگاتا ہے، تو جب مٹی کے اوپر پودا اگائے نا پھر وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اس کو آپ نہیں نکال سکتے، دو تین بندے بھی اس کو نہیں نکال سکتے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ وَهَذَا مِنَ الْأَغْرَاضِ التَّرْبَوِيَّةِ الْمُهِمَّةِ، کہتے ہیں کہ تربیت کے مقاصد میں سے بھی یہ ہے لوگوں کو ڈرانا. صرف عالم ایسے نہ بنے کہ میٹھی میٹھی سنائے، جیسے مرجیہ کرتے ہیں نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. کہتے ہیں یہ تربیت کے مہم مقاصد میں بھی سے ہے کہ آپ محذر بھی بنیں اور مرغب بھی بنیں. امام بیہقی کی جو کتاب ہے یا منذری کی جو کتاب ہے اس کا کیا نام ہے؟ ترغیب ترہیب. دونوں ہونا چاہیے نا، ترغیب بھی ہونا چاہیے اور ترہیب بھی ہونا چاہیے. یہ داعی کی صفات ہے. وَنُلَاحِظُهُ بِكَثْرَةٍ فِي الْبَيَانَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ، کہتے ہیں قرآن کے بیانات میں یہ والا اسلوب ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ کبھی اللہ تعالیٰ ترغیب دیتے ہیں، کبھی ترہیب دیتے ہیں. امثلہ، اس کی مثالیں کہ تشبیہ طمع پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، شوق دلانے کے لیے کیا جاتا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ، تو ان کے مثال سیڈ جیسے ہے. یہاں پر تقدیر موجود ہے. تقدیر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ تقدیر کیا ہوتے ہیں؟ یعنی کچھ الفاظ مقدر ہے، مخفی ہے،
یہاں پر، یعنی اللہ تعالیٰ تو جو شخص خرچہ کرتا ہے اس کی تشبیہ سیڈ کے ساتھ تو نہیں دے رہی ہے نا، کوئی اور چیز یہاں پر مقدر ہے. زارع کا لفظ مقدر ہے، کسان، یعنی اس شخص کی مثال کسان جیسے ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے ہیں اس کی مثال کسان جیسے ہے. اور کسان ایک سیڈ لیتا ہے، ایک سیڈ کھجور کا ایک ہڈی لیتا ہے، اس کو زمین میں داخل کرتا ہے، پھر وہ ایک پودے کے شکل میں نکل آتے ہیں، درخت بن جاتے ہیں. وہ درخت کتنا کھجور دیتے ہیں؟ بہت سارے کھجور دیتے ہیں. تو دیکھیں سیڈ ایک ہے. تو اس طرح جو شخص خرچہ کرتا ہے، 1 روپے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. جس طرح آپ کو پتہ ہے ایک حدیث میں آتا ہے کل صباح ینزل ملکان، ہر صبح 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. فیقولان اللہم اعطِ منفقا خلفا، اللہ تعالیٰ جو خرچہ کرتا ہے تو ان کو خلفیہ دے دے، یعنی ان کے مال میں اضافہ کر دے، اور بھی دے دے، پیچھے خلفیہ ان کو دے دے. وآتِ ممسکا تلفا، اور جس نے اپنے ہاتھ کو روکے ہے صدقہ سے اس کو تباہی دے دے. تلف تباہی کو کہتے ہیں، ان کو تباہ کر دے. شیخ امین اللہ حفظہ اللہ کہتے ہیں میں نے اس حدیث پر عمل کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیاوی طور پر بھی مالدار کر دیا، کہ صبح اٹھتا ہو 10 روپے جیب میں ہے تو کسی کو دے دے کسی طریقے سے. کہ اس حدیث پر عمل کرے کہ فرشتے آپ کے لیے ضرور دعا کرتے ہیں. اور احادیث یقینی ہیں، یہ کوئی ظنی تو نہیں ہے نا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ظنی ہے. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ مثال بیان کرتے ہیں، جو طمع کے محور ہے نا وہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں. کہ ہم کہتے ہیں اگر 1 روپے ہم خرچ کریں تو ہم تو مال کو پسند کرتے ہیں نا، مال کو تو ہم پسند کرتے ہیں، اور جب مال کو پسند کرتے ہیں تو اس میں ہم طمع رکھتے ہیں. تو جب مال میں اللہ اضافہ کرتے ہیں پھر ہم خرچہ بھی کریں گے، صدقے بھی دیں گے. تو انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے، بچوں کی محبت اور مال کی محبت یہ موجود ہے. تو اللہ جب صدقے کی ترغیب دیتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ مال میں اضافہ ہوگا. تو ہمارا طمع تو پہلے سے موجود ہے، طمع اور بھی حرکت میں آ جاتے ہیں. اس وجہ سے پھر ہم صدقے دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یا صدقہ اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں مال میں اضافہ کرے گا. آخرت میں تو ہوگا لیکن ہماری نظر تو دنیا کے اوپر ہے نا، سب سے پہلے تو دنیا کے اوپر ہے، آخرت تو بعد کے بات ہے. دنیا کے اوپر ہے. ہم صوفی لوگ جیسے تو نہیں ہے نا کہ جہنم کو جلانا چاہتے ہیں، جہنم کے آگ کے اوپر پانی ڈالنا چاہتے ہیں. تو ہم تو دنیا میں بھی چاہتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. لیکن دیکھیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ آپ مر جاتے ہیں لیکن کلیئر نہیں ہوتے اندر سے. ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ کون سی چیز کب ریا بنتی ہے اور کب ریا نہیں بنتی، کون سی چیز اخلاص کو خراب کرتی ہے. دیکھیں ابھی ہم اللہ سے دنیا بھی مانگتے ہیں، آخرت بھی مانگتے ہیں، لیکن کچھ احادیث میں ہے کہ دنیا نہ مانگو، صرف اللہ تعالیٰ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ، جو آخرت کا قید چاہتا ہے تو اس کے قید میں ہم اضافہ کرتے ہیں. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منها وما له فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں کوئی نصیب نہیں ہے. یہ مسئلہ دیکھیں ابھی تک آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا، مجھے بھی کلیئر نہیں ہو رہا. تو کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں اس کے لیے بہت پڑھنا چاہیے انسان کو، اور نفس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ نفس کی کیا ڈیوٹی ہے، عقل کی کیا ڈیوٹی ہے. کیا یہ مطالبہ جو مجھ سے کر رہا ہے نفس کر رہا ہے یا عقل کر رہا ہے، کس کو میں ترجیح دے دوں. تو جب تک آپ کو عقل اور نفس کی ڈیوٹیز کا نہیں پتہ تو آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے. اس لیے فرار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ میں موت کے قریب ہو چکا ہوں، وفی نفسی من حتی شیء، حتیٰ کے بارے میں ابھی بھی میرے نفس میں تردد موجود ہے کہ یہ حتیٰ کیا چیز ہے. حتیٰ تو سمجھتے ہیں نا، حرف ہے نا حتیٰ، لیکن حتیٰ کبھی جر دیتا ہے اس کے بعد لفظ پر زیر آتا ہے، کبھی زبر دیتا ہے کبھی پیش. تو وہ کہتے ہیں میں مر جاتا ہوں لیکن حتیٰ کے بارے میں مجھے شک نہیں کلیئر ہو رہا. تو یہ شک ہے. تو یہ کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، تقدیر کا جو مسئلہ ہے خاصتاً وہ جب آپ موت کے قریب بھی ہو جائے تو آپ کو کلیئر نہیں ہو رہا. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، صرف قرآن حدیث کی ظاہری نصوص کے ساتھ نہیں بلکہ علل کو بھی دیکھے اور شریعت کے مقاصد کو بھی سمجھے. تو یہ ہے کمثل حبۃ، یہاں پر زارع کا لفظ حذف ہے، مقدر جس کو کہا جاتا ہے. انبتت 7 سنابل، ایک سیڈ کی وجہ سے 7 سنبلے نکل آتے ہیں. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، پھر ہر سنبلے کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، 100 دانے. سنبلے کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چٹا، سٹا، جی سٹا کہتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ ڈبل کرتا ہے جس کے لیے چاہے، سب کے لیے ڈبل نہیں کرتا. یہ کیوں اللہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے مال میں اضافہ کرتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں؟
کیونکہ اللہ انسان کو دیکھتا ہے۔ اگر انسان کی طبیعت میں تکبر کا مادہ موجود ہو نا، تکبر کا مادہ، تو اللہ اس کو مال سے بھی محروم کرتا ہے، علم سے بھی محروم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت میں ایسے علماء بہت کم ہیں جو اللہ نے تفسیر میں بھی مہارت دی ہے، حدیث میں بھی دی ہے، فقہ میں بھی۔ کہتے ہیں یہ فقیہ ہے، یہ تفسیر میں ماہر ہے، اور یہ حدیث میں ماہر ہے، اور یہ نحو کا ماہر ہے بہت بڑا، یہ لغت کا بڑا ماہر ہے، لیکن باقی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ علم اللہ کی طرف سے رزق ہے، اور اللہ تعالیٰ بارش کو اندازے کے ساتھ برساتا ہے کہ طغیانی پیدا نہ ہو جائے۔ تو اللہ جس شخص کے نفس میں طغیانی کو محسوس کرے نا کہ اس شخص کے نفس میں طغیانی موجود ہے، تو پھر سارے علوم بھی نہیں دیتے، سارا مال بھی نہیں دیتے۔ اس وجہ سے مال سے محروم کرتے ہیں کہ یہ تکبر کا شکار ہو جائے گا، جنت سے محروم ہو جائے گا، اور یہ میرا بندہ ہے، میں اس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ مال کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کا نفس خراب ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں خرابی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، کچھ لوگوں کے لیے اللہ اضافہ کرتا ہے مال اور علم وغیرہ میں، اور سب کے لیے نہیں کرتا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں تجاوز کریں گے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اور اگلی آیات کو دیکھیں وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، اور پانی بھی اندازہ سے وہ نازل کرتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس کا مناسبت ہوتا ہے نا، دیکھیں آیات کے آخر میں جو دو الفاظ آتے ہیں نا، اب دونوں اللہ کے صفات ہوتے ہیں، عزیز حکیم، علیم حکیم، غفور الرحیم، تو اس کی آیات کے ساتھ مناسبت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کبھی غفور الرحیم استعمال کرتے، کبھی عزیز الحکیم استعمال کرتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آیات کے ساتھ اس کا تعلق ہوتے ہیں، اور اس تعلق کو پرانے زمانے کے عام لوگ بھی، عوام بھی سمجھتے تھے، ابھی علماء بھی اس ریلیشن کو نہیں سمجھتے کہ اللہ اس آیات کے آخر میں یہ دو صفات کیوں ذکر کرتے ہیں، کبھی عزیز الحکیم ذکر، کبھی غفور الرحیم۔ تو جب آیات میں مغفرت کی بات ہو رہی ہے تو اللہ غفور الرحیم، جب آیات میں توسیع کی بات ہو رہی ہے تو اللہ واسع کا لفظ کہ مال میں توسیع کرتا ہوں، تو اس وجہ سے۔ لیکن پرانے زمانے میں عوام بدو لوگ بھی سمجھتے تھے، اور ابھی علماء بھی اس ریلیشن کو نہیں سمجھ۔ امام اسمعی کتنا بڑا عالم ہے، اسمعی، وہ ایک دن نماز پڑھا رہا تھا تو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور الرحيم، تو پیچھے عربی ایک بدو نے کہا نا یہ غلط پڑھ رہا ہے، کیونکہ اللہ کاٹنے کے بعد کر رہا ہے، غصے میں ہے، تو آپ غفور الرحیم کیوں بول رہے ہو؟ تو یہ اس کا تعلق ہوتا ہے نا واللہ واسع علیم، ادھر مال کے۔ تو ایک امام اسمعی لغت کا امام ہے، بہت بڑا امام ہے، لیکن وہ غلطی کر سکتے ہیں، کبھی ایک عالم غلطی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ آپ اس کے مذاق اڑائیں۔ فی هذا المثل اثارۃ لمحور الطمع فی الانسان، اس مثال میں اللہ تعالیٰ نے طمع کے محور کو ابارا ہے انسان کے اندر۔ ففی تمثیل بذل المال فی سبیل اللہ ببذل الحب فی الارض زراعیۃ المعطاء الطیبہ، جو زمین مٹی والا ہے اور اس میں آپ کسی سیڈ کو ڈال دیں تو وہ کتنا اخلاص کے ساتھ اس کو نکال دیتے ہیں بڑے اچھی طریقے سے، تو اسی طریقے سے انسان بھی ہے۔ اثارۃ قویۃ لمطامع الانسان، اس میں ایک قوی ابارنا ہے انسان کے طمع کے لیے۔ ان الناس یعرفون قیمت العطاء الزراعی اذا اقبل، کیونکہ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے کہ زمین جب سخی ہو جاتا ہے نا تو وہ کس طریقے سے سخاوت کرتے ہیں۔ زمین جب سخی ہو جائے، مٹی بھی اچھا ہے، پانی بھی آپ اس کو اچھے پلاتے ہیں، تو جب وہ سخاوت کرتے ہیں، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخاوت کرتا تھا نا، کس طرح سخاوت کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، آپ کو پتہ ہے بخاری کی جو حدیث ہے، کان اجود من الریح المرسلہ، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ تو جب انسان کو پتہ ہے پہلے سے کہ زمین سخی ہے، اور کون سا زمین سخی ہوتا ہے کون سا سخی نہیں ہوتا، سخی زمین کون سا ہے، مٹی اچھا ہے، اس کے اوپر میں سبزی کی کاشت کرتا ہوں تو سبزی اچھی طریقے سے نکل آ جائیں گے۔ تو اسی طرح پھر آپ کا جو دل ہے نا یہ مزرعہ ہے، یہ کھیت ہے، اس کو صاف کرنا چاہیے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں القلوب مزارع الکلام، دل یہ کلام کی کھیت ہے۔ جس طرح کھیت میں آپ جو سیڈ ڈالیں نا وہ نکل آتا ہے نا، تو دل میں اگر گندگی ہو نا زبان سے بھی گندگی نکل آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دل کی بھی تشبیہ دے رہا ہے یہاں پر زمین کے ساتھ کہ جب آپ انفاق کرتے ہیں تو دل کو صاف کر دے۔ تو جب دل صاف ہو اور دل میں پانی بھی ہو، دل کے پانی کیا ہے، قرآن ہے نا، کیونکہ قرآن کی تشبیہ اللہ پانی کے ساتھ دیتے، تو قرآن موجود ہے تو یہ دل کے پانی ہے۔
قرآن اوپر سے آیا نا، پانی بھی اوپر، او کصیب من السماء، قرآن کی تشبیہ بارش کے ساتھ ہے۔ تو دل کو آپ صاف کر دو، اس کی مٹی کو گیلا کر دو قرآن کریم کے پانی کے ساتھ، دل کی مٹی کو گیلا کر دو قرآن کریم کے پانی کے ساتھ، پھر صدقہ کر دو، تو یہ صدقہ سیڈ ہے جو آپ اپنے دل میں اس کو اگانا چاہتے ہیں، تو پھر اگ جائے گا نا صحیح طریقے سے اخلاص کے ساتھ۔ دیکھیں کس طرح تشبیہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَيَشْهَدُونَ أَمْثِلَتَهُ الْكَثِيرَ، لوگ اس کے گواہ ہے کہ زمین کے اوپر جب مٹی ٹھیک ہونا تو کس طریقے سے پودے اچھی طریقے سے نکل آتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ هَذَا الْإِقْبَالُ فِي الْعَطَاءِ الزِّرَاعِي قَدْ يَصِلُ بِعَمَلِيَّةٍ حِسَابِيَّةٍ سَهْلَةٍ إِلَى 700 ضَعْف، لأن الحبة الواحدة تنبت 7 سنابل والسنبلة الواحدة تحمل 100 حبة، كانت إثارته لطمع الإنسان المزارع والتاجر بطبعه أعظم وأكثر، فأي إنسان لا يحب الربح، کیا دنیا میں کوئی ایسا انسان موجود ہے جو خسارے سے بچنا نہ چاہے؟ سب چاہتے ہیں نا کہ خسارے سے بچ جائے، سب کہتے ہیں مجھے بینیفٹ حاصل ہو جائے۔ ربح، رابح کیا کس کو کہتے ہیں؟ رابح جو بینیفٹ، جس کو نافع، جس کو فائدہ حاصل ہو جائے۔ کون سا انسان ہے جو ربح نہیں چاہتا؟ فما ربحت تجارتہ، ان کی تجارت نے کوئی ربح نہیں کیا، بینیفٹ نہیں کیا، تو ہر انسان چاہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں دمیاطی رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے، وہ کہتے ہیں وہ تجارت جس میں انسان فائدہ کرتے ہیں، یعنی اگر آپ سے پوچھا جائے نیک اعمال کے بارے میں، اگر آپ کو کوئی کتاب ہونی چاہیے نا صالح اعمال کے بارے میں، کہ نیک اعمال کون سے ہے اور اس کے بارے میں قرآن اور حدیث کتنے ہیں، تو اس کی کتاب ہے المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح۔ یہ دمیاطی کی کتاب ہے جن کی تفسیر ہے نا، مشہور عالم تفسیر دمیاطی، المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح، نیک عمل کے ثواب کے بارے میں یہ کتاب ہے، پورے نیک عمل اس میں بیان کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اجمالی طور پر کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ نیک عمل، ابھی نیک عمل کتنے ہیں، کون سے اس کتاب، تو ربح کہتے ہیں رابح جس میں فائدہ ہو، المتجر الرابح فی ثواب العمل الصالح۔ وَأَيُّ إِنسَانٍ لَا يَطْمَعُ بِفُيُوضِ الثَّرْوَةِ، اور کون سا انسان ہے جو ثروت اور مالداری کی فیوض سے اپنے آپ کو مزین نہیں کرنا چاہتا۔ یہ وہ فیوض، مالداری کی فیوض کون نہیں حاصل کرنا چاہتا؟ سب تو چاہتے ہیں نا کہ مالداری کی فیوض حاصل کرے۔ ابھی دوسرے مثال کی طرف ہم آتے ہیں، یہ تو پہلی مثال ہو گئی۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَيْضًا فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، کچھ صحابہ سے نقل ہے وہ سورۃ بقرہ کو صحیح نہیں سمجھتا تھا کہ اس لفظ کو استعمال کیا جائے، وہ کہتے تھے لا تقولوا بقرہ، سورۃ بقرہ نہیں کہے، گائے کی صورت، ایسا کہا کرے قولوا السورۃ التي ذکرت فیہا البقرہ، جس صورت میں بقرے کی کہانی ہے نا اس طرح کہا کرے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ کچھ علماء کا بھی موقف ہے کہ سورۃ بقرہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ وہ صورت جس میں بقرے کا تذکرہ ہے۔ لیکن حدیث میں ہے اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن البیت الذی تقرأ فیہ البقرہ ینفر منہ الشیطان، اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے، اور زہراوین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، تو سورۃ بقرہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں الذین ینفقون اموالہم، اور ہمارا بقرہ گائے ہے اور شیعہ کا بقرہ عائشہ ہے، نعوذ باللہ۔ پھر کہتے ہیں اتحاد چاہیے، کس چیز کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کس چیز کے آپ اتحاد کی بات کر رہے ہیں؟ جو شخص کہتے ہیں کہ تمہارے بقرے سے مراد گائے ہے اور ہمارے بقرے سے مراد عائشہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ بقرہ، وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کو اللہ نے کہا تھا کہ عائشہ کو ذبح کر دے، اس کو ختم کر دے، تو یہ ان کی تفاسیر میں لکھا ہے، تو پھر کس اتحاد کی آپ بات کرتے ہیں؟ اور پھر ان لوگوں کے ساتھ جب آپ مناظرہ کرتے ہیں تو دلائل کے میدان میں کیوں آتے ہیں آپ؟ یہ بھی عجیب بات ہے نا، ہمارے لوگ ان کے ساتھ بیٹھ کر دلائل ڈسکس کرتے ہیں، بخاری میں یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مسلم میں یہ لکھا ہے، اور وہ پھر دلائل تو مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے نا ڈسکس، دلائل تو پہلے اس کے ساتھ ڈسکس کر دے جو ان کی اسلام کو تو ثابت کرے نا۔ آپ ان سے کہیں میں آپ کی اسلام کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کی اسلام کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، تو ہمارا بقرہ گائے ہے اور ان کا بقرہ کچھ مختلف ہے پھر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، پھر اس کے بعد نہ منان بنتے ہیں نہ موذی بنتے ہیں۔ کچھ لوگ
خرچہ دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد یا منان بنتے ہیں۔ منان کا کیا مطلب ہے؟ احسان جتلانے والا۔ میں نے آپ کو صدقہ دیا تھا، اور یہ احسان جتلانا اتنا ناپسندیدہ بات ہے۔ ابو بکر سے کوئی پیارا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے محبوب، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیل۔ اگر میں کوئی اس طرح محبوب بنانا چاہتا جس کا محبت میرے دل میں انگلیوں کی طرح داخل ہو، جیسے ہم خلال کرتے ہیں نا وضو میں، انگلیاں اس طرح کرتے ہیں، ابو بکر کی محبت یہ میرے دل میں انگلیوں کے داخل ہونے کی طرح داخل ہوا ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں۔ تو ابو بکر سے کوئی پیارا نہیں ہے، لیکن ان میں بھی تھوڑے سے یہ صفت پیدا ہو گئی تھی، احسان جتلاتا تھا۔ احسان جتلایا کس پر؟ مصطح ابن اثاثہ پر۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے عائشہ پر تہمت لگایا تھا، منافقین کے ساتھ مل کر۔ اچھا صحابی ہے، ان کا رشتہ دار تھا، یہ ان کو خرچہ دیتا تھا، تو اس خرچے کو وہ تھوڑا سا احسان کی شکل میں پیش کرتا تھا کہ میں تو آپ کے اوپر خرچہ بھی کرتا تھا، آپ نے میرے بیٹی کے اوپر تہمت لگائی۔ تو اللہ نے سورۃ نور میں کیا کہا؟ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ آپ مصطح کے اوپر غصہ ہو گئے ہیں، تو اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، اللہ آپ کے اوپر غصہ ہوگا، تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ اللہ آپ کے لیے بخشش کر دے؟ تو جیسے آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ میرا بخشش کرے گا، تو آپ ان کو بھی معاف کر دینا۔ غلطی ہو گئی ہے صحابہ سے، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر کچھ صحابہ نے بھی اس طرح کیا، لیکن اصل میں تو اس کا سٹارٹ انہوں نے کیا تھا، یہ جو علی کا پہلا نمبر والا ہے انہوں نے کیا تھا، تو انہوں نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتے ہیں، والذی تولی کبرہ، وہ تو منافق لوگ تھے۔ تو اس وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منان نہیں بننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ منان نہیں بننا، آپ نے منان نہیں بننا، یہ قسم نہیں اٹھانا کہ میں نے اس کے اوپر خرچہ نہیں کرنا۔ تو منان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ، 3 قسم لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، رحمت کی نظر سے بھی نہیں۔ اس میں ایک ہے المنان بما اعطى، جو خرچہ کرتا ہے تو پھر منان بن جاتا ہے۔ منان اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ منان کا بھی مال کی وجہ سے منان ہوتا ہے، ایک شخص احسان جتلاتا ہے، میں نے فلان کو صدقہ دیا، میں نے اللہ کے راستے میں یہ کیا۔ اور کبھی ایمان کے ساتھ کچھ لوگ منان ہوتے ہیں، ہم تو اہل حدیث بن گئے ہیں، تو اپنے لیے اہل حدیث بنے ہیں نا، ہمارے لیے تھوڑے بنے ہیں۔ اگر آپ ایمان اور اسلام کے راستے کو اپنا چکے ہیں تو اپنے لیے کر چکے ہیں نا، اس میں ہمارا کیا ہے؟ میں تو آپ کی وجہ سے اہل حدیث بن گیا ہوں، میں تو آپ کی فرقے میں ہوں۔ یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلم ہو چکے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر احسان نہ جتلائیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ تعالیٰ اصل محسن ہے، اصل منان تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کچھ صفات اللہ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اللہ منان ہے لیکن ہمارے لیے پسند نہیں ہے کہ وہ ہم منان بن جائیں۔ تو یہ ہے 3 قسم لوگ اللہ پسند نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم لا یتبعون ما انفقوا منا، کہ انفاق کے بعد وہ احسان نہیں جتلاتے، ولا اذن، یا تکلیف نہیں دیتے۔ تکلیف کا کیا مطلب ہے؟ خرچے کے بعد کسی کو تکلیف دینا، کیا؟ ہاں وہ یہ پیسے دیتے ہیں، دوبارہ دکان میں نہیں آنا، ٹھیک ہے؟ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں نا دکانوں میں، پیسے دیتے ہیں اور پھر سناتے ہیں کوئی ہاتھ پاؤ ٹی کے آپ کے، تو کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں جی ابھی تو جا کے اس پکچرز خریدے گا، اس طریقے سے باتیں پہلے نہ دے دے نا، پہلے سے نہ دے دے، ان سے کہیں معاف کر دے، یوں کہ ہاں جی جب دیتے ہیں تو پھر چھوڑو، وہ چرس خریدے گا، سارے تو پوڈری ہے نا، ہاں جی سب لوگ تو چرس پیتے ہیں، ان کو بھی پینے دے۔ لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کے اوپر خوف ہے۔ اور خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف کا مطلب ہوتا ہے مستقبل سے ڈرنا، مستقبل کے بارے میں خوف، اور حزن کا مطلب ہے ماضی کے بارے میں، ماضی کے بارے میں۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، دیکھیں اچھی بات کرے یہ بہتر ہے اس پیسوں سے جو آپ جیب سے نکالتے ہیں اور پھر باتیں بھی کرتے ہیں اور اس کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کلمت طیبہ کے ذریعے لوگوں کے دل جیتنا، یہ مال کے ذریعے دل جیتنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ مال میلان سے ہے، مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کے دل کو مائل کر، جس کو اوپر آپ خرچہ کرتے ہیں نا اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن کیا کلام میں امالہ نہیں ہے؟
تجوید میں ہے نا، کلام میں بھی امالہ، تجوید میں آپ نے پڑھا ہے، تو یہ تو کلام میں بھی یہ صفت موجود ہے نا، کلام میں بھی امالہ ہوتا ہے۔ امالہ کیا ہوتا ہے تجوید میں؟ ہاں کیسے مثلا؟ بسم اللہ مجراہا مجریہا، یہ جو والشمس وضحاہا، والشمس وضحیہا، ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہو یعنی اس میں نہیں ہے، والشمس والضحاہا والنجم اذا ہوے ما ضل صاحبکم وما غوے۔ امالہ یعنی تھوڑا مائل کرنا، تو کلمہ طیبہ بھی مائل کرنے کا سبب بن سکتا ہے، صرف مال تو نہیں ہے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اس آیات میں کسی کو اشکال تو نہیں ہے؟ ہاں جی اشکال ہے نا اس آیات میں؟ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس سائل آ جائے، بیکاری آ جائے تو آپ ان کو رخصت کر دیں، اچھی بات ان سے کہیں، آج پیسے نہیں ہے میرے پاس، کل دے دوں گا، کل آپ کو ڈبل دے دوں گا، آج نہیں ہے تو آج کا بھی رکھ دے کل کا، یہ اچھا کلمہ ہے۔ یا اور کوئی پیاری بات ان کو سنائے، ان کے دل جیت لے، یہ قول معروف ہے اور مغفرہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ آپ ان کو صدقہ دیتے ہیں لیکن پیچھے سے ان کو گالی دینا شروع کرتے ہیں، بری بات کرتے ہیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سے ایک خیر ہے، اور آپ کو پتہ ہے مقارنہ اور کمپیریزن میں دو چیزیں ہوتے ہیں، اور دو چیزوں میں ایک چیز کی افضلیت سے دوسری چیز کی نفع لازم نہیں آتا۔ یہ قاعدہ امام شوکانی نے تب ذکر کیا ہے جب انہوں نے جماعت کی نماز کے بارے میں بات کی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز فرض اور واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بازار میں نماز پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے بلکہ مسجد میں بہتر ہے، افضل ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز افضل ہے تو وہ دوسرا والا چیز کیا ہوگا؟ فاضل ہوگا۔ ایک افضل ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ فاضل ہوتے، وہ دوسری چیز مردود نہیں ہوتا۔ آپ کے دو بیٹے ہیں، ایک عالم ہے تو دوسرا عالم ہوگا نا، یہ نہیں ہے کہ دوسرا جاہل ہے۔ آپ کہتے ہیں زید حامد سے عالم ہے، یعنی اس سے زیادہ علم والا ہے، اور حامد بھی تو عالم ہے نا، تو یہ دونوں عالم ہے۔ تو اس لیے جو اللہ اس آیت میں اشکال ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری بات یہ کس سے بہتر ہے، اچھی بات کس سے بہتر ہے؟ برے صدقے سے۔ جو برا صدقہ آپ دیتے ہیں اس میں اذیت دیتے ہیں اس کو، تو اس سے یہ بہتر یہ اچھی بات بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ بری بات فاضل ہے، اور یہ جو برا صدقہ فاضل ہے، اور یہ جو آپ اچھا کلمہ استعمال کرتے ہیں یہ افضل ہے۔ یہ اشکال ہے نا، اس کو کون حل کرے گا؟ ہاں تو یہ مفسرین نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ افضل جو افعال کا وزن ہے نا، جیسے کہ کہتے ہیں اللہ اکبر یا اللہ اعظم، یا یہ چیز خیر ہے، اس سے خیر اخیر کے معنی میں ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں کبھی یہ ہوگا یہ چیز فاضل ہے یا افضل ہے، وہ دوسری چیز بالکل نہ فاضل ہے نہ افضل ہے، کوئی شے ہی نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ مشرکین بہتر ہے یا تبع کے قوم بہتر ہے؟ حالانکہ خیریت نہ ادھر موجود ہے نہ ادھر موجود ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اس آیت میں اشکال ہے، یہ اس کو حل کرنے چاہیے۔ واللہ غنی حلیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتلانے کی وجہ سے یا اذی کی وجہ سے ان کو برباد نہ کر دے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جیسے ایک شخص ہے وہ ریاکاری کرتے ہیں، اور صدقہ کے ٹائم وہ ریاکاری کرتے ہیں۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، ریاکاری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ نہ آخرت پر ایمان لایا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہے۔ فمثلہ کمثل صفوان، اس شخص کی مثال پتھر جیسے ہے۔ یہ صحیح ترجمہ کر رہا ہو، اس شخص کی مثال پتھر جیسے ہے، صحیح ترجمہ کر رہا ہو یا غلط کر رہا ہو؟ اس لیے میں نے کہا کلام میں مقدر ہوتے ہیں، کچھ الفاظ محذوف ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اس شخص کی مثال پتھر جیسے ہے، ظاہری ترجمہ تو یہ ہے، صحیح کر رہا۔ اس شخص کی مثال کسان جیسے ہے جو پتھر کے اوپر کاشتکاری کرتا ہے، اور سیٹ پتھر کے اوپر، اور پتھر کے اوپر مٹی توڑا ہوتا ہے نا، آپ نے جنگلات میں پہاڑ میں دیکھا ہوگا کبھی ایک پودا بڑے پتھر کے اوپر نکلا ہے، ایک درخت، تو اس کا اکاڑنا بڑا آسان ہے، آسانی سے، کیونکہ جڑیں اس کے مضبوط نہیں ہے۔
تو جس صدقے میں ریاکاری ہے اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے، تو جب جڑ مضبوط نہیں ہے تو شاخیں کہاں سے مضبوط ہوگی، اور جب شاخیں مضبوط نہیں ہے تو پھر یہ عمل اللہ کی طرف نہیں جاتا، جب شاخیں مضبوط ہونا تو وہ اللہ کی طرف پھر جا سکتا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، نیک عمل اللہ تعالیٰ اوپر اٹھاتا ہے۔ فمثلہ کمثل زارع علی صفوان، یہ مقدر نکالے، اور مقدر نکالنے کو اصول فقہ میں کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ ایک لفظ کو مقدر نکالنا، تقدیر کو بھی تقدیر اس لیے کہا جاتا ہے وہ مخفی ہوتا ہے، خفیہ ہوتا ہے۔ ادھر ایک خفیہ لفظ ہے زارع کا لفظ، کسان، اس شخص کی مثال کسان جیسے ہے جو ریاکاری کی وجہ سے صدقہ کرتا ہے، لوگوں کے دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، تو اس شخص جیسے ہے جو مٹی کے اوپر کاشتکاری نہیں کرتا، پتھر کے اوپر کاشتکاری کرتا ہے۔ تو پتھر کے اوپر جب آپ کاشتکاری کریں تو آپ کے پودے اور درخت کی جڑ میں تو پانی نہیں جا سکتا نا، پتھر کے اندر تو پانی نہیں جا سکتا، پتھر کے اندر پانی جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قیامت کے قریب یا 2024 میں کچھ لوگ آئیں گے نا، تو پتھر میں کبھی کبھی پانی نکل آ سکتا ہے، ان کے دل میں پانی نہیں آتا کبھی، اور ان کے آنکھوں میں بھی کبھی پانی نہیں آتا، قرآن سنتے ہیں ان کے پانی نہیں نکلتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، صحابہ کی تو یہ حالت تھی نا کہ ان کے آنکھوں سے پانی جاری ہوتے، لیکن یہ لوگ تو اس سے بھی سخت ہے، قرآن میں ہے نا یہ بات، ان سے بھی سخت ہے، کبھی پتھر میں بھی پانی پیدا ہو سکتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً، ان کے دل تو زیادہ اس سے سخت ہو گئے، تو اس طرح بھی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ضروری نہیں کہ پتھر کے اندر پانی نہ ہو، کبھی پتھر کے اندر، لیکن 2024 کے لوگوں کے نہ آنکھوں میں پانی آ سکتے ہیں نہ اس کے دل میں پانی آ سکتا ہے، لیکن پتھر میں پانی آ سکتے ہیں۔ ناممکن ممکن بن سکتے ہیں، لیکن جو ممکن ہے وہ ممکن نہیں بن سکتا اس زمانے میں، جو ممکن تھا وہ ممکن نہیں بن رہا، اور جو ناممکن ہے وہ ممکن بن سکتے ہیں۔ ہاں جی، ایسا بھی ہوتا ہے، یہ جب انسان جانور سے نیچے گر جائے نا تو پھر ممکنات ناممکنات بن جاتے ہیں، جب جانور سے نیچے گر جاتے ہیں نا، بل ہم ازل اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانور سے بھی پھر ممکنات ناممکنات بن جاتے ہیں، اور پتھر کا سے پانی نکل آنا ناممکن ہے وہ ممکن بن گیا ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ، تو صفوان بڑے پتھر کو کہا جاتا ہے۔ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ترابن میں تنوین کس کے لیے ہے؟ یہ سوال ہے، علمی سوال ہے۔ ترابن یعنی اللہ نے التراب کیوں نہیں کہا؟ علیہ ترابن، ہاں قلت کے لیے، شاباش، یہ قلت کے لیے ہے، یعنی تھوڑا مٹی اس پتھر کے اوپر پڑا ہے۔ اگر تھوڑا مٹی بھی نہ ہوتا تو پھر کسان پاگل ہے کہ اس کے اوپر کاشتکاری کرے؟ پھر تو کوئی پاگل نہیں ہے نا کہ پتھر کے اوپر کاشتکاری کرے، پتھر کے اوپر تھوڑا سا مٹی ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ کاشتکاری کرتا ہے کہ چلو پودے نکل آئے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اشارہ کرتے ہیں کہ جو منافقین ہیں یا جو مسلمان صدقہ ریاکاری کی وجہ سے کرتے ہیں، ان کے دل میں تھوڑا سا خیر موجود ہوتا ہے، ان کے دل میں تھوڑا سا اخلاص موجود ہوتا ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اخلاص کو بھی اللہ ضائع کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا، جو کام صرف اللہ کے لیے خالص نہیں ہے نا اور تھوڑا سا اخلاص اس میں موجود ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضائع کرتے ہیں۔ دیکھیں اس میں اشارہ ہے کہ یہ تھوڑا مٹی بھی ضائع جاتا ہے، تو کاشتکاری کرنا ہے صحیح مٹی کے اوپر کرے، پتھر کے اوپر نہ کرے کہ دل میں تھوڑا سا اخلاص ہے باقی سارا ریاکاری۔ تو یہ جو پتھر ہے یہ ریاکاری ہے، اور جو تھوڑا سا مٹی ہے یہ اخلاص ہے۔ اسلوب کو دیکھ رہی ہے نا، اور یہ اسلوب بلاغے کے بغیر نہیں آ سکتا، یہ کبھی نہیں حاصل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، وابل کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا سا بارش ہو جاتے ہیں، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، بارش ہو جاتے ہیں، وہ تھوڑا مٹی بھی پتھر کے اوپر سے چلا گیا، اڑ گیا، ہاں جی، اور پھر درخت بھی اڑ گیا اس کے بعد۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہوں نے جو کاشتکاری کی ہے اس پر قادر نہیں ہے، وہ پکڑ ہی نہیں سکتا، وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، اور میرا پودا چلا گیا ہوا میں، ہاں جی، بارش آ گیا، اس کا پودا، جڑ مضبوط نہیں ہے نا، تو جب جڑ مضبوط نہیں ہے اس کا پودا ہوا میں اڑ گیا یا اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ تو اسی طرح صدقے جو لوگ کرتے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، یہ فلان مجھے کہے گا، کتنا سخی انسان ہے، اور حدیث میں ہے اول من تسعر به النار ثلاثہ، 3 لوگوں پر جہنم کی آگ گرم کی جائے گی۔ یہ وہ حدیث ہے جو ابو ہریرہ سے نیچے راوی سنتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا، پھر سنتا تھا پھر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اور ہماری اہل حدیث، جو ہم اہل حدیث ہے نا، اہل حدیث ہے نا، اہل کا مطلب ہے ہلاکت، اور اہل الحدیث کا مطلب ہوتا ہے اہل حدیث، وہ اس حدیث کو سنتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔
بات سمجھ آئے نا، وہ بے ہوش ہوتے ہیں اس میں، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ قاری قرآن پڑھتا ہے لیقال فلان قاری، تاکہ لوگ کہتے ہیں یہ فلان قاری صاحب ہے۔ اور کچھ لوگ تو حج کے لیے جاتے ہیں پھر آگے ناراض ہوتے ہیں، مجھے حاجی صاحب کیوں نہیں کہتے۔ ہمارے پختونوں میں ایک عورت عمرے کے لیے گئی تھی، وہ واپس آ گئی، کہتی ہے مجھے حاجیہ کیوں نہیں کہتی، یعنی عمرے کے لیے جاتی ہے لیکن پھر بھی کہتی ہے میں حاجیہ کا ہوں۔ اور اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ حج کا ٹکٹ لگ جائے، کیونکہ عمرے کے بعد کچھ حاجی نہیں کہے۔ تو یہ ہے، یہ ضائع ہوتا جاتا ہے، پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہ کیسے ضائع ہوتا ہے؟ لوگ آپ کو واہ واہ کریں گے لیکن لوگوں کے جو دل ہے وہ آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا، دل سے نفرت کریں گے، سامنے تو واہ واہ کریں گے، تو اس کی جڑ مضبوط نہیں ہے نا، محبت کی جڑ جب مضبوط نہیں ہے تو لوگ تو اس طرح کریں گے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں یہ کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافرین کو، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اظہار فی موضع الاضمار کیا ہے یہاں پر، ایسا نہیں کہا ہے واللہ لا یہدیہم، یہ جو پیچھے قوم گزرا ہے نا، ہم اس کی طرف ضمیر راجع کرو، واللہ لا یہدیہم، یعنی جو لوگ صدقے ریاکاری کی وجہ سے دیتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نہیں کرتا، اللہ ان کو گائیڈ نہیں کرتا، ہونا یہ چاہیے تھا اضمار، لیکن اللہ کہتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس میں دو فائدے ہیں، ان کے اوپر حکم لگانا کہ یہ لوگ کافر ہیں، جو لوگ اس طرح کرتے ہیں۔ کون سا کافر ہے، بڑے یا چھوٹے کافر؟ کفر اکبر یا اصغر مراد ہے ادھر؟ جی کفر دون کفر مراد ہے، جیسے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں نا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے قانون پر فیصلے نہیں کرتے وہ کافر ہے۔ کون سے کافر ہے؟ کفر اصغر سے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کفر اصغر سے۔ اور پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمر جنوب کے لیے تیمم نہیں مانتا تھا، تو قرآن میں ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ کافر ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے، اس سے چھوٹا کفر مراد ہے، تو چلو صرف گناہگار ہو جائے، کافر تو نہ ہوا نا پھر۔ ہاں اگر آپ کہتے ہیں میں ابن عباس کا قول نہیں مانتا تو میں تمہارا کیسے مانوں کہ عمر جنوب کا تیمم نہیں مانتا تھا؟ یہ کدھر سے تم نکال رہے؟ جدھر سے تم نکال رہے ادھر سے میں بھی نکالوں گا نا، ہاں جی، ورنہ آپ کا کام ہی نہیں ہے ہمارے کتابوں کو ہاتھ لگانے کا، کام ہی نہیں ہے آپ کا کہ ہمارے کتابوں کو آپ، تو یہ کافرین سے مراد کبھی کفر اکبر ہوتا ہے، ریاکاری کی وجہ سے کوئی کافر تو نہیں ہوتا۔ ہاں اس میں ہم پھر تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس سے کفر اکبر بھی ہم مراد لے سکتے ہیں۔ اگلے پیج پر دیکھیں 88 نمبر، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَوَصْفُهُ كَوَصْفِ زَارِعٍ عَلَى صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ قَلِيلٌ، یہ دیکھیں انہوں نے بتایا کہ اس پتھر کے اوپر تھوڑا سا مٹی پڑے ہے۔ صفوان کس کو کہتے ہیں؟ الصخر الاملس، صخر کس کو کہتے ہیں؟ بڑا پتھر، صخر، اور صخر ایک صحابی کا بھی نام تھا، جی عبد الرحمن بن صخر، جی وہ تو ان کا نام ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں 36 اقوال ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاستیعاب میں کہ ان کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے، لیکن صخر کے نام سے کوئی اور صحابی نہیں ہے، صخر، جی ٹھیک ہے۔ ثم ينزل غيث السماء العزير لامداد الزرع وانباته، پھر آسمان سے بارش ہوتا ہے اس کاشتکاری، اس کھیت کی امداد کے لیے، تاکہ وہ نکل آ جائے، وہ سیڈ جو مٹی کے اندر ہے وہ نکل آ سکے۔ وَهُوَ مَثَلُ رَحْمَةِ اللَّهِ وُجُودِهِ الشَّامِلِ لِلْبَاذِلِينَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے جو باذلین لوگ ہیں، جو منفقین ہیں، بدل کا مطلب انفاق کرنا، جو اللہ کے راستے میں انفاق کرتے ہیں۔ وَلَكِنَّ الزَّارِعَ عَلَى صَفْوَانٍ، اور جو شخص پتھر کے اوپر کاشتکاری کرتا ہے، کسان ہے، یہ کیوں کرتا ہے؟ ایک یہ ہے کہ اس کے پاس زمین نہیں ہے، زمین مہنگی ہے، ہاں جی اس کے پاس زمین موجود نہیں ہے۔ لا يملك ارضا ثمینہ، اس کے پاس موٹی زمین نہیں ہے۔ موٹی زمین کون سے ہوتی ہے؟ جس میں مٹی زیادہ ہو۔ تمتص الغیث، تمتص کا مطلب ہے پینا، تاکہ وہ بارش کو پی سکے، کیونکہ جس زمین میں مٹی ہوتا ہے اور بارش ہو جائے وہ بارش کو پیتا ہے، تو جب بارش کو پیتا ہے وہ پودوں کے جڑوں میں جاتا ہے پانی، تو پھر اس طریقے سے وہ پودا صحیح طریقے سے نکل آتا ہے۔ لیکن پتھر تو پانی نہیں پی سکتا نا، اور ہم نے کہا کچھ پتھر پانی پی سکتے ہیں لیکن دل پانی نہیں پیتا، ہاں جی، تو یہ اسی طریقے سے وَتُمِدُّ مِنْهُ الْحَبَّ الْمَزْرُوعَ وَكَذَلِكَ قَلْبُ الْمُرَاءِ وَنَفْسُهُ، اسی طرح ریاکار کا دل اور ریاکار کا نفس، لَيْسَ فِيهِمَا قَابِلِيَّةٌ لِامْتِصَاصِ رَحْمَةِ اللَّهِ، ریاکار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت پینے کی قابلیت موجود نہیں ہے۔
جس طرح پتھر میں پانی پینے کی قابلیت موجود نہیں ہے نا، ریاکار نہیں چاہتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پانی پیوں۔ اللہ نے کہا میں رحمت کروں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے جو اخلاص کے ساتھ ان کے لیے میں نے رحمت لکھا ہے، رحمتی سبقت غضبی، لیکن یہ شخص نہیں چاہتا کہ وہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے، اس کا دل اس قابل نہیں ہے کہ رحمت پہ، کیونکہ ریاکار ہے، لوگوں سے محبت زیادہ کرتے ہیں۔ مخلوق کی محبت جس دل میں داخل ہو جائے نا تو اللہ کے رحمت کا پانی وہ نہیں پی سکتا پھر اس طریقے سے۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا ما حال العشاق، عاشقوں کی کیا کہانیاں ہیں، عاشق لوگوں کی کیا کہانی ہے، کہ یہ ایک لڑکی کے پیچھے لگے ہیں اور نماز میں بھی لڑکی کے بارے میں سوچتے ہیں، ہاں جی، اور کتاب کے سامنے بیٹھے ہیں تو تب بھی معشوقے کے بارے میں سوچتے ہیں، لیلا مجنون کی کہانی۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا، اولئک اصحاب قلوب خلت من محبت اللہ فابتلاہن اللہ بحب غیرہ، یہ وہ دل ہے جو اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت کے پانی نہیں پی سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی محبت، جب برتن خالی ہونا تو اس میں تو یا برتن جب خالی ہونا تو اس میں کسی چیز نے تو داخل ہونا ہے نا، جب برتن میں کوئی چیز موجود ہو تو چوہا نہیں آئے گا نا رات کو، جب برتن خالی ہے یا صندوق خالی ہے تو چوہوں کا مرکز بنے گا نا، پھر خالی جگہ، اس لیے دل کو خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ دل برتن ہے، صحابہ سے ثابت ہے، القلب وعاء فاملؤوه بالخیر، اس کو خیر سے بھر دینا، یہ سب وعاء ہے، برتن ہے اس کو۔ تو اس طریقے سے یہ عاشقوں کی کہانی ہے، ہاں جی، عاشقوں کی یہ کہانی ہے۔ لیکن کچھ عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عاشق تو بن جاتے، کہ عشق کوئی بری بات نہیں ہے، عاشق تو بن جاتے ہیں لیکن وہ دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کو کم نظر سے دیکھتے ہیں کہ چلو جاؤ لیکن میں اللہ کے لیے قربانی دیتا ہوں۔ ان میں سید قطب ہے، سید قطب ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہوا ہے، اس کو پتہ چلا وہ لڑکی کسی اور مرد کو پسند کرتی ہے، اس نے کہا اس نے وہ جا کے اس کی شادی کرائی اس مرد سے، اس لڑکی کی شادی اس مرد سے کرا دی اور دکھا دیا کہ جاؤ یہ تیری دنیا ہے، یہ تیری دنیا کی حیثیت ہے، اگر تمہیں وہ پسند ہے تو جاؤ کرو، مجھے اللہ تعالیٰ کوئی اور چیز دے گا۔ سید قطب جن کا نام ہے نا ابھی اسلام کی تاریخ میں ان کا نام ہے ایک مصر میں، جن کی تفسیر ہے فی ظلال القرآن وغیرہ۔ تو اس طریقے سے بھی عاشق ہوتے ہیں، قربانی والا جو دنیا کو حقیر سمجھتے ہیں، جی حقیر سمجھتے ہیں کہ جاؤ جو کرنا ہے آپ کریں۔ تو یہ ان کی کہانیاں ہیں، جو دل میں محبت پیدا ہو جائے، ان عشاق کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ سے پوچھ لیا۔ والنتیجة التي تحصل أن يجرف الغيث الكثير الغلال الترابية وما زرع فيها ويظهر الصفوان على حقيقته صخرا صلدا أملسا، وہ مٹی جب چلا جائے تو پھر وہ پتھر گنجا بن جاتا ہے۔ پتھر کیا بن جاتا ہے؟ املس کس کو کہتے ہیں؟ گنجا۔ اس کے اوپر مٹی جو تھا وہ چلا گیا بارش کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے، وہ بالکل گنجا بن گیا، اصلع بھی کہتے ہیں اس کو۔ وتظهر في المقابل نفس المرائي الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر صماء ملساء قاسية ليس فيها لين من رحمة، اسی طرح ریاکار کا دل بھی وہ ہر خیر سے خالی ہے، نہ اس میں کوئی نرمی ہے۔ تو دیکھیں زمین کے اوپر جب مٹی ہوتا ہے اس میں نرمی ہوتا ہے، اور پتھر سخت ہے، اس کے اوپر جب مٹی نہیں ہے تو نرمی نہیں ہے، تو ریاکار کا دل سخت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھے، ریاکاری کون شخص کرتا ہے؟ جس کا دل سخت ہو، اور جس کا دل نرم ہوتا ہے وہ ریاکار نہیں ہو سکتا۔ تو اثنان لا یجتمعان، دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتا، ریاکاری اور لین القلب، دل نرم اور ریاکاری، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ اور دل کو کیسے نرم کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ تو طبیب ہے تو کوئی نسخہ بتا دیں، تو انہوں نے کہا تھا امسح رأس الیتیم واطعم المسکین، مسکین کو کھانا کھلانا اور یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا، یہ صحیح حدیث ہے۔ شیخ امین اللہ سے دین الخالص میں سوال پوچھا گیا کہ دل کو نرم کرنے کے کیا اسباب ہیں، انہوں نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے اور بہت سارے اور بھی اسباب انہوں نے ذکر کی، اور یہ شاید ان کے الفوائد کتاب میں بھی ہو اس طریقے سے۔ تو یہ دل جو نرم کرنا ہے، اس کا دل نرم نہیں ہے، جو یہ کاشتکار ہے نا، ریاکار کاشتکار، اس کا دل نرم نہیں ہے، کیونکہ پتھر کے اوپر وہ پودے کو اگانا چاہتا ہے، تو اس کا دل سخت ہے، اور پتھر کے اوپر تو پودا نہیں نکل آ سکتا۔ لیس فیہا لین من رحمت ولا رقۃ من ایمان، ایمان کے رقت موجود نہیں ہے۔ فینجرف عنہا غیث رحمت اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی بارش ہے وہ سائڈ لے لیتا ہے، وہ سائڈ لے لیتا ہے اس کے اوپر، کیونکہ جب آپ نے بارش کو پینا نہیں ہے
تو بارش پھر کیا کرے کہ آپ کے اوپر نازل ہو جائے؟ بارش تو ادھر نازل ہوگی نا جہاں پر وہ زمین اس کو پیتی اندر جاتی. کما ينجرف الوابل عن الصفوان ثم يقول اللہ تعالی ایضا. اچھا اس میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی. دیکھیں بارش جب پتھر کے اوپر گرتا ہے نا تو مقناطیس کی طرح اس طرح لگتا ہے، پھر ایک دم دور ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پتھر کے اوپر جب بارش گرتا ہے نا اس کے ساتھ ٹچ ہو جاتا ہے، پھر سائڈ لے لیتا ہے، ٹچ ہو جاتا ہے سائڈ لے لیتا ہے، رکتا نہیں ہے. اسی طرح ریاکار کے دل کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے لیکن وہ رحمت کا قابل نہیں ہے تو رحمت کو دفع کرتے ہیں کہ دفع ہو جاؤ اللہ کی رحمت. آپ دیکھ رہی ہیں نا اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تشبیہات دیتے ہیں. اس لیے تو اللہ کہتے ہیں کذالک یضرب اللہ الامثال. اور صحابہ روتے تھے کچھ تابعین کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مثالوں کو صرف عالمون سمجھتے ہیں، تو ہم تو عالم نہیں ہے، ہم مثالوں کو نہیں سمجھ رہے. وما يعقلها الا العالمون وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. صرف عالم لوگ مثالوں کو سمجھتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت یہ بارش جیسے ہے کہ کچھ دل اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کچھ دل اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. جیسے بارش جب پتھر کے اوپر ہوتے ہیں تو پتھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر اس ٹپک کیا کہتے ہیں، ٹپک جاتے ہیں. ہاں جی، تو یہ اسی طریقے سے ہے. ابھی نیچے تیسری مثال کی طرف آتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچہ کرتے ہیں. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، دل سے کرتے ہیں وہ. كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا، ایک باغ ہے اور مٹی کے اوپر بنا ہے، یعنی وہ درخت سارے مٹی کے اوپر ہے. أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، بارش ہو جاتے ہیں، بارش کی وجہ سے درخت ترقی کرتے ہیں اور پھر فروٹ بھی دیتے ہیں، ثمرہ. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر زیادہ بارش نہ ہو جائے تو تھوڑا بارش ہو جاتا ہے. ہاں جی، زیادہ بارش نہ ہو تو تھوڑا ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال تھوڑا بارش بھی اس کو فائدہ دے دیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ مومن کے لیے اللہ کی تھوڑی سی رحمت بھی کافی ہے، کیونکہ اس کا دل رحمت کو قبول کرتا ہے. وہ مٹی ہے اس کے دل میں تو بارش کو قبول کرتے ہیں. لیکن جو فاسق ہے اور ریاکار ہے، زیادہ رحمت زیادہ بارش بھی پتھر کے اوپر گر جاتے ہیں نا، پتھر وہ زیادہ بارش کو بھی رد کر دیتے، دفع ہو جاؤ. بلکہ جالباری جب ہو جائے نا پتھر کے اوپر وہ اس کو بھی، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو برف باری ہوتی ہے، برف باری اگر پتھر کے اوپر ہو جائے نا تو تھوڑے دیر کے لیے اس کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، 2-3 دن کے لیے وہ پتھر کے اوپر برف پڑ جاتے ہیں، وہ بھی مجبور ہے بیچارہ، پتھر مجبور ہے اس سے، وہ پھر ہٹ جاتا ہے. لیکن جو مٹی ہے اس کے اوپر برف باری ہو جائے وہ پانی بن جاتا ہے، اسی مٹی کے اندر ہی جاتا ہے، جانا تو ادھر ہی ہے، اس کو فائدہ تو پہنچنا ہے. پھر واللہ بما تعملون بصیر. ایود، تو اللہ تعالیٰ کیوں کہتے ہیں واللہ بما تعملون بصیر؟ ریاکاری کے لیے عمل کرتے ہیں تب بھی اللہ آپ کو دیکھتا ہے، اور اگر اخلاص کے ساتھ کرنا ہے تب بھی اللہ کو، آپ کی مرضی ہے. انسان مجبور توڑا ہے، مجبور تو نہیں ہے نا، ان کو تو اختیار ہے نا، ابھی سے اپنے آپ کو ٹھیک کر دے. ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل واعناب تجری من تحتها الانہار. کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتے ہیں جو کہ ان کا ایک باغ ہو اور اس باغ میں کھجور بھی ہو اور اس باغ میں انگور بھی ہے، تجری من تحتها الانہار. اعناب کس کو کہتے ہیں؟ جی، انگور. اور انگور جب سوکھ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ منقع، زبیب بھی کہتے ہیں. امام زہری کہتے ہیں من اراد ان یحفظ الحدیث فلیأکل الزبیب. جو چاہتے ہیں کہ حدیث کا اچھا حافظ بنے وہ زبیب کھایا کرے، اعناب، کیونکہ اس کا قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا. اور یہ قول امام ابن القیم رحمہ اللہ نے طب میں ذکر کیا ان کا، کہ انگور زیادہ کھانا چاہیے اگر آپ نے حافظ بننا ہے. ہمیشہ آپ کی جیب میں زبیب ہونا چاہیے، منقع، ٹھیک ہے، آپ کی جیب میں ہونا چاہیے. لوگوں کو بھی کھلایا کرے ساتھ، یہ نہیں کہ خفیہ جیب میں رکھے بس، ساتھ ساتھی ہو یہ تھوڑا اپنے منہ کو میٹھا کر دے. ابھی اس میں کیا خاصیت ہے کہ اس سے حافظت تیز ہو جاتے ہیں اور پھر انسان حدیث کو اچھی طریقے سے یاد کرتے ہیں. انہوں نے تجربہ کیا، امام زہری کا قول ہے یہ، من اراد ان یحفظ الحدیث فلیأکل الزبیب. وہ زبیب کھایا کرے جو حافظ بننا چاہتا ہے قرآن اور حدیث کا. لہو فیہا من کل الثمرات واصابہ الکبر. ایک شخص سے انہوں نے باغ بنایا تھا اور وہ بوڑھا ہو چکا ہے. یہ بھی اللہ ایک مثال بیان کرتے ہیں، بوڑھا ہو چکا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، بچے بھی اس کے کمزور ہے. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، آگ آ گیا، فَاحْتَرَقَتْ، سارا باغ جل گیا. اسی طرح ریاکار شخص اپنے ریاکاری کی وجہ سے اپنا عمل کو تباہ کرتے ہیں.
اسی طریقے سے کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ آیات کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ وفی ھذا النص مثلا، اس آیات میں دو مثالیں اللہ نے بیان کی ہے۔ فی الاول منہما اثارۃ لمحور الطمع فی الانسان، پہلے مثال میں اللہ تعالیٰ نے طمع کے محور انسان میں ابارا ہے، للتحریض علی الاخلاص للہ، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اختیار کرو، بابتغاء مرضاتہ والبذل فی سبیلہ، اللہ کے راستے میں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے خرچہ کیا کرے، حتی یکون الباعث ذاتیا من انفسہم، حتیٰ کہ ذاتی باعث بن جائے۔ دیکھیں انسان کے اوپر جب باعث بنتا ہے نا، وہ کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کے پیچھے باعث ہوتا ہے جو آپ کو عمل پر ابھارتا ہے، وہ باعث نفسی بھی ہو سکتے ہیں، نسی بھی ہو سکتے ہیں۔ نفسی اور نسی باعث میں فرق ہوتا ہے۔ نسی باعث کیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، نص موجود ہے، یہ کام کر، حدیث میں لکھا ہے، لیکن کبھی نفسی باعث بن جاتے ہیں، اور نسی اور نفسی باعث جب دونوں مل جائے نا، پھر انسان اخلاص کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں۔ نسی اور نفسی باعث جب مل جائے نا، یعنی قرآن میں بھی لکھا ہے یہ کام کرو، اور نفس بھی کہتا ہے یہ کام کرنا چاہے، تو نفس کا باعث اور نس کا باعث دونوں اکٹھے ہو گئے، پھر آپ بالکل اخلاص کے ساتھ وہ کام کر سکیں گے۔ اس کو کہتے ہیں نسی اور نفسی باعث کا اجتماع، یہ ہو جاتا ہے۔ تو بدافع من الایمان باللہ والیوم الآخر ودافع من الرحمت وخلق الجود۔ وفی الثانی، دوسرا جو اللہ نے مثال بیان کی ہے، ایود احدکم، کہ ایک شخص ہے، اس کا باغ ہے، وہ اچانک جل جائے، اس کے بچے بھی کمزور ہے، اچانک وہ اثارۃ لمحور الخوف، اللہ تعالیٰ نے خوف کو ابارا ہے اس مثال میں کہ ریاکاری سے بچنا، کیونکہ یہ عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جس طرح آگ نے اس شخص کے باغ کو ضائع کر دیا، سارا جل گیا اس شخص کا باغ، اور اس نے بڑے محنت سے کیا تھا، یعنی آپ اعمال بڑے محنت سے کرتے ہیں لیکن آخر میں اللہ ضائع کرتے شرک کی وجہ سے، اور شرک کی وجہ سے، شرک بڑے ریاکاری ہے نا، ایک چھوٹا ریاکاری ہوتا ہے، بڑا، تو بڑے ریاکاری کی وجہ سے اللہ نے 18 پیغمبروں کا عمل ضائع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے 18 پیغمبر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں لئن اشرکوا لحبط عنہم، اگر یہ لوگ بھی شرک کرے ان کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اور صحابہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ پیغمبر کے اوپر آواز نہیں اونچی کرنی ہے، ان کو بلانا ہے یا محمد نہیں کہنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جبریل بھی تو نے کہا تھا نا یا محمد اخبرنی عن الاسلام، تو تم جبریل ہو یا انسان اور فرشتے میں فرق ہوتے ہیں، قیاس مع الفارق ہوتا ہے۔ ہاں جی، قیاس کرو لیکن صحیح قیاس تو کرو نا، انسان کو انسان کے ساتھ ملحق کر دو۔ آپ تو انسان ہے، اپنے آپ کو فرشتے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، فرشتہ تو عذاب کے لیے آتا ہے صرف نیچے، کبھی وہ انسان کی شکل میں آیا تھا تو انہوں نے یا محمد کہا تھا، آپ کو نہیں کہنا چاہے، اور یہ بے ادب لوگ ہیں جو یا محمد لکھتے ہیں، یہ بے ادبی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں نے صرف کہا تھا یا محمد، مسجدوں میں یا محمد نہیں لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا محمد لکھنا یہ پیغمبر کے اوپر آواز اٹھانا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ کرتے ہیں۔ پھر یا علی والا کہتے ہیں صحابہ کے عمل ضائع ہو گئے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے۔ ہاں جی، تو تمہارا عمل کو ہم کس میٹر سے چیک کریں گے؟ ترمامیٹر سے چیک کریں گے کہ اس کا بھی پتہ چلے نا کہ وہ ضائع ہوا ہے، یعنی تم میں تو 300 نواقص موجود ہے۔ تو یہ خوف کا اللہ تعالیٰ محور پیدا کرتے، لیکون علی حذر من ابطال الصدقات، تاکہ وہ ڈر جائے کہ ہمارے صدقات ضائع بھی تو ہو سکتے ہیں۔ ولیکون لدیہ محرز ذاتی یبعدہ، اس کے اندر ایک مخوف ہونا چاہے، اس کے اندر ایک تحذیر موجود ہو، عما یبطل ان چیزوں سے بچے جو صدقات کے باطل اور ضائع ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ پھر آگے بھی یہ نئی مثال کی طرف ہم جاتے ہیں، یہ 91 نمبر صفحہ پر، یہ ایک طریقے سے اپنے طرز سے وہ اس کو شرح کرتے ہیں۔ آگے کچھ مثالیں لیتے ہیں تاکہ ہم اس سے آگے جا سکیں۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ یاسین، اللہ تعالیٰ سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان کے لیے مثال بیان کرے کہ ایک بستی تھی اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے تھے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، 2 پیغمبر اللہ نے بھیجے تھے، تو انہوں نے 2 کی بھی تکذیب کی، پھر اللہ نے تیسری بھیجی۔ اور یہ ہم نے بات کی تھی کہ مخاطب کی 3 قسمیں ہیں، خالی الذہن، دوسرا متشکک اور منکر، ٹھیک ہے۔ اگر منکر ہے تو تاکیدات زیادہ لانی چاہیے، تو جتنا لوگوں کا انکار
زیادہ ہوتا جاتا ہے اللہ پیغمبروں کی تعداد میں بھی اضافہ کرتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فعززناہ بثالث، ہم نے تیسرا پیغمبر بھیجا. فقالوا انا الیکم مرسلون، ان تینوں پیغمبروں نے کہا بے شک یقیناً 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 اللہ نے ہی ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے. یقیناً یقیناً یقیناً، کتنے تاکیدات. لوگ بھی تین ہو گئے اور بات بھی تاکید کے ساتھ کر رہے ہیں کہ ہم بڑے یقینی پیغمبر ہیں، اللہ نے بھیجے ہیں آپ کی طرف. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ تو ہماری طرح بشر ہے، تو بشر کیسے پیغمبر بن سکتے ہیں؟ آپ تو کانک آتے ہیں، آپ تو بازار میں چلتے ہیں، تو یہ کیسا پیغمبر ہے کہ بازار میں چلتے ہیں؟ اور یہ کیسا پیغمبر ہے کہ فقیر ہے؟ او القی الیہ کنز او تکون لہ جنہ، اس کا تو نہ باغ ہے نہ بینک اکاؤنٹ ہے، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، یہ کیسے پیغمبر بن سکتے ہیں؟ اور بشر ہے، ما انتم الا بشر مثلنا. مشرکین کا بھی عقیدہ تھا، جو تین پیغمبروں کے منکر تھے نا، ان کا بھی عقیدہ تھا کہ پیغمبر بشر ہوتے، نور نہیں ہوتے. اور ابھی کہتے ہیں یا نور اللہ یا نور اللہ. یہ بات یاد رکھے، دیکھیں جن لوگوں نے تین پیغمبروں کا انکار کیا تھا ان کا بھی عقیدہ تھا کہ پیغمبر بشر ہوتے ہیں. اور آج کل کے جو ایک پیغمبر کے ماننے والے ہیں نا، وہ بھی بشریت کے منکر ہیں. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء، اللہ تعالیٰ نے تو آسمان سے کوئی شے نازل نہیں کی ہے. آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے، ہمارے اوپر یہ کتاب. اور اس کا جواب اللہ نے دیا ہے، کس کو یاد ہے؟ یہ جو انہوں نے کہا تھا ما انزل اللہ من شے، اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کیا ہے، اس کا جواب اللہ نے دیا ہے قرآن میں. ہاں شاباش. قل من انزل الکتاب، تم تو تورات اور انجیل کو مانتے ہیں، تو آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کیا ہے تو پھر تورات اور انجیل کو کیوں مانتے؟ وہ بھی تو شے ہے نا، اللہ نے نازل کیا. تو جب اس کو مانتے ہیں، اس کا نزول سے منکر نہیں ہے، تو قرآن کی نزول سے آپ پھر کیوں منکر؟ قل من انزل الکتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے عقلی جواب دیا ہے کہ اس کو منزل کتاب مانتے ہیں تو قرآن کے منزل ہونے میں کیوں اشکال کر رہے ہیں آپ؟ اس کو کہتے ہیں عقلی دلائل. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجت برہانی یا خطابی. ہاں یہ حجت برہانی ہے یا خطابی ہے؟ ہم نے کہا تھا اللہ قرآن میں حجت برہانی یا خطابی استعمال، اس کو کیا کہتے ہیں؟ برہانی نہیں خطابی. برہانی تو دو مقدموں پر مشتمل ہوتا. یہ خطابی ہے نا، سامنے میں زنا کرنا چاہتا ہوں، امی کے لیے زنا پسند کریں گے، اپنے بہن کے لیے پسند کریں گے، یہ حجت خطابی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہود سے کہتے ہیں کہ تم تورات کی نزول کو تو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن کی نزول کو نہیں مانتے، تو یہ دونوں تو منزل کتابیں ہیں نا، اور دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی شے اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیے، تو اس کا منزل ہونا مانتے ہیں، تو اس کا بھی مان لو. اگر زنا اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں ہے تو کسی اور کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ اس کو کہتے ہیں حجت خطابی. ان انتم الا تکذبون، آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہم آپ کی طرف مرسل ہے، اللہ نے بھیجے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے، ہمارا کام صرف تبلیغ کرنا ہے، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام ہے. قالوا انا تطیرنا بکم، ہم نے بدفعلی پکڑی ہے. بدفعلی یعنی آپ لوگوں کی وجہ سے ہم منحوس ہو چکے ہیں. کافر ہمیں بڑے ڈالر بیچتے تھے، لیکن جب سے یہ شخص ہمارے اندر آئے ہیں نا، یہ ان کے خلاف بولتا ہے، بھی ڈالر بند ہو گئے، یہ منحوس ہو گئے ہم ان کی وجہ سے. اور یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کی ہے کہ منافق لوگ اور مکے کے مشرکین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے کیوں ڈرتے تھے؟ ایک وجہ یہ ہے باہر کے مدد بند ہو جائے گی. نخشى ان تصیبنا دائرہ ہے نا، نخشى ان تصیبنا دائرہ، باہر کا حملہ ہو جائے گا ہمارے اوپر. فعسى الله ان يأتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. یہ بات اللہ نے کہاں پر کی ہے؟ وہاں پر یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہ ان کو دوست نہ بنائیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ حاتب ابن ابی بلتعہ نے بھی جاسوسی اس لیے کیا تھا، وہ صحابی ہے بدری، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میرے فیملی بچ جائے وہاں پر اور ان کے اوپر حملہ نہ کرے مشرکین، ان کو مارے نہیں. اس وجہ سے انسان کو ڈر ہوتے، تو اس لیے یہ لوگ کہتے ہیں انا تطیرنا بکم، ہم منحوس ہو چکے ہیں. اور اس کو شؤم بھی کہتے ہیں، حدیث میں ہے الشؤم فی الثلاثہ، طیر بھی کہتے ہیں. طیر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ بدپالی میں لوگ پرندے کو استعمال کرتے تھے نا، پرندہ اگر اس طرف جائے تو پھر ہمیں نہیں جانا چاہے، اگر رائٹ سائڈ جائے پرندے کو اڑاتے تھے نا، تو اس لیے تطیرنا منحوس ہے.
لیکن یہ بات یاد رکھے منحوسیت کا وجود نہیں ہے شریعت میں. جس حدیث میں ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، لا شؤم الا فی ثلاثۃ، کون کون سی چیزیں ہیں؟ شاباش. فی المرأۃ، بیوی میں نحوست ہے، وفی الدار، گھر میں نحوست ہے، و گاڑی میں نحوست ہے، گاڑی میں. تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ یعنی گھوڑا، ابھی تو گھوڑا نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابن حجر نے اس کا جواب کیا ہے فتح الباری میں. نہیں ہے، اس میں موجود ہے لا شؤم الا فی ثلاثۃ، اس میں ہے. پیغمبر کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے اگر ہوتی. جی نحوست کا مطلب، ہاں یہ قریب کیا. نحوست کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھیں. نحوست کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کے فتنے کا سبب ہے. اگر گاڑی زیادہ خراب ہوتی ہے نا انسان کے، تو اس کو بیچنا چاہیے. اور کبھی ایک عورت بد اخلاق ہوتی ہے، اس کی وجہ سے آپ منحوس بن جاتے ہیں. جو اس طرح ان قالوا طائرکم معکم، پیغمبروں نے جواب دیا یہ آپ کا مسئلہ ہے، منحوس آپ پہلے سے ہے. اور یہ بنی اسرائیل بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ہم پہلے سے بھی منحوس تھے اور ابھی بھی منحوس ہیں. اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہم پہلے سے بھی تکلیف میں تھے اور بعد میں بھی تکلیف میں ہیں. وہ بھی ان سے تھوڑے اچھے تھے، وہ کہتے تھے ہم پہلے سے بھی اس طرح تھے. یہ لوگ تھوڑے یہ کہتے پیغمبروں کو بدنام کرتے ہیں نا. یہ بنی اسرائیل بھی ان سے اچھے تھے، انہوں نے کہا تھا ہم پہلے سے بھی منحوس تھے اور بعد میں بھی ہے اسی طریقے سے. قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون، آپ مسرف قوم ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل يسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلون، ایک شخص آیا دوڑ کے آ رہا تھا اور انہوں نے کہا اے میرے قوم مرسلین کی تابعداری کرنی چاہیے. اور اس کو آل فرعون میں بھی ایک شخص تھا جن کو مومن آل فرعون کہا جاتا ہے نا. قرآن کریم کی ایک صورت بھی مومن کے نام سے ہے، صورت مومن، کہ ایک شخص کا بھی مومن. ہاں جی. اور اسی طرح ابو بکر کی تشبیہ اس شخص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی دی تھی. ابو بکر یہ وہ انسان ہے نا جو اللہ تعالیٰ رجل مومن کے ساتھ اس کی تشبیہ دیتے. دیکھے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے نا، ایک شخص دوڑ کے آیا، اے موسیٰ نکل جا، ان الملأ یأتمرون بک، لوگ مشورے کر رہے ہیں آپ کے خلاف کہ آپ کو قتل کریں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کرنے کا ارادہ کیا مشرکین نے، تو کس نے ان کو مشورہ دیا بچنے کا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا، ہما کون لوگ ہیں بھائی؟ تمہارا علی ہے ان کے ساتھ، علی ہمارا بھی ہے، لیکن جو آپ اپنا سمجھتے ہیں وہ ثابت کریں نا کہ وہ تمہارا ہے. اذ ہما فی الغار. تو یہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ابو بکر نے بھی مکی کے مشرکین سے کہا تھا کہ یہ تو اللہ اللہ کرتا ہے، آپ اس شخص کو قتل کرنا چاہتے جو اللہ اللہ کرتا ہے. تو یہ رجل مومن ہے. یہ ادھر بھی موجود تھا، بنی اسرائیل کے واقعے میں بھی موجود ہے. تو آ کر انہوں نے ان کو نصیحت کی. وجاء رجل من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. یہ تو سیلری کے بغیر دعوت کرتے ہیں، تو ان کے بات کیوں نہیں مانتے؟ سیلری بھی نہیں لیتے آپ سے، ہاں جی، پیسے بھی نہیں لیتے، فری میں دعوت کرتے. اس لیے ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ کتاب پڑھانے پر، قرآن کی ٹیچنگ پر پیسے نہیں لینا چاہیے. کیونکہ آپ پیغمبر کا وارث ہے نا، تو آپ پیسے نہ لے لیں، وہ تو نہیں لیتے تھے. تو پھر بھی احناف کیوں لیتے ہیں؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آپ لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، مجھے تو کرنا چاہیے نا، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. میں ان بتوں کی عبادت کیوں کروں جو کوئی فائدہ مجھے نہیں دیتا؟ اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو یہ بت میرے سفارشی بھی تو نہیں بن سکتے ہیں. انی اذا لفی ضلال مبین، میں نہیں چاہتا کہ آپ جیسے گمراہ ہو جاؤ. انی آمنت بربکم فاسمعون، کان کھول کر سن لو، میں اللہ تعالیٰ کے اوپر مومن ہوں، جو کرنا ہے کرو. جیسے جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا نا فقض ما انت قاض، جو فیصلہ تو نے کرنا ہے نا کرے. ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے ہیں، جیل میں ڈالنا ہے تو ڈالو، ہاتھ کاٹنا ہے تو کاٹو، جو کرنے. فاسمعون، کان کھول کر سنو. انی آمنت بربکم قیل ادخل الجنۃ، اللہ نے ان سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کیسے زندہ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ہاں یعنی جب یہ مر گیا، اس قرآن اختصار کی کتاب ہے، یعنی یہ جب فوت ہوا تو اللہ نے اس شخص سے کہا جنت میں داخل ہو جاؤ. تو اسی طرح جب فتنے کا زمانہ ہوتا ہے نا، اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے، ایک شخص عمل کرے گا 50 صحابہ کا اجر حاصل کرے گا.
اور یہ روایت ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے اہل الحدیث ہم الفرقۃ الناجیہ، اہل حدیث ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ اس کے تعلیق میں اس روایت کی تخریج تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ ہمیں 50 صحابہ کا اجر کیسے ملتا ہے۔ ان لوگوں نے تو پیغمبر کا ویڈیو دیکھا تھا نا، ہم تو آڈیو پر مسلمان، سمجھ آ رہی نا بات؟ تو جو آڈیو پر مسلمان ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا مسلمان ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ صحابہ جیسے یا ان جیسے قریب عمل کرے۔ اور جو ویڈیو دیکھے تو ان کو تو یقین ہوتا ہے نا، انہوں نے تو پیغمبر کا ویڈیو دیکھا تھا سامنے، لیکن کچھ لوگ ویڈیو سے بھی مسلمان نہیں ہوتے، جیسے ابو جہل۔ تو اس لیے علماء جو کہتے ہیں کہ ویڈیو بنانا چاہیے کیونکہ ویڈیو سے دعوت پھیلتی ہے، تو کچھ لوگ ویڈیو سے بھی تو مسلمان نہیں ہوتے نا، جیسے ابو جہل، لیکن کچھ لوگ آڈیو سے بھی ہو گئے جیسے ہمیں الحمدللہ۔ انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون۔ دیکھیے جو لوگ جنت میں جاتے ہیں نا، وہ ایک افسوس ضرور کرتے ہیں کہ میرے بیوی کاش آپ سمجھتی، میرے جیسے عمل کر کے آپ بھی جنت، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آپ میرے ساتھ جنت میں آ جائیں، میرا بھائی کاش آپ سمجھتے۔ ہاں جی، یہ جنتی افسوس کریں گے، یعنی کاش کے جو الفاظ ہیں یہ صرف جہنمی نہیں ادا کریں گے، کاش کے الفاظ میں جنتی اور جہنمی دونوں مشترک ہیں۔ کاش میرا قوم سمجھتا، تو یہ کاش جاری رہے گا۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اللہ نے مجھے عزت دی، تو اس کا اگر ان کو پتہ چل جاتا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جب اللہ ان کو جنت میں بھیجے نا تو وہ تمنا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والوں کو بھی پتہ چلے کہ ہم جنت میں آئے ہیں، تو ہمارے راستے کو فالو کر دے۔ احد کے جو شہداء تھے ان کے بارے میں ایک بڑا ٹینشن تھا ان کی فیملی کو کہ کہاں گئے، صحابہ شہید ہو گئے، کدھر گئے، جنت میں گئے جہنم میں؟ احد میں تو ایسے قربانی والے لوگ تھے، کھجور پھینک دیا، مجھے نہیں چاہیے، بس جنت کی خوشبو آ رہی ہے ادھر سے۔ تو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ آیات نازل ہوئی، بل احیاء عند ربهم يرزقون، یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کہاں پر ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، جو ان کی فیملی ہے ان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے فیملی کو بتائے کہ ہم اچھی جگہ گئے ہیں، آپ بھی آ جائیں، ہمارے راستے کو چینج نہیں کرنا، آپ نے ہمارا راستہ کو آپ نے چینج نہیں کرنا، ہمارے پیچھے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور اس کے بعد اس کا قوم ہم نے تباہ کر دیا۔ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ، اللہ کے بندوں کے اوپر افسوس ہے۔ عباد کا لفظ اللہ مشرکین کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اب تو میرے بندے ہیں نا، کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ تو افسوس ہے آپ کے اوپر۔ یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا، جو بھی پیغمبر آتا ہے تو اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور تکذیب صرف نہیں کرتے بلکہ استہزاء کرتے ہیں۔ ابھی اس میں مثال کہاں پر ہے؟ وضرب اللہ مثلا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے تو یہ مثال مکے کے مشرکین کے لیے اللہ نے بیان کی کہ آپ کی حالت بھی ان کے حالت جیسے ہے۔ اس میں بھی ایک ناصح شخص موجود تھا، آپ میں بھی ابو بکر موجود ہے۔ ابو بکر آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ محمد کو نہ قتل کیا کرے، یہ محسن انسان ہے، اور ان میں بھی ایسا شخص موجود تھا، تو ابو بکر جنتی ہے، اس آیات سے پتہ چلا۔ ابو بکر قیل ادخل الجنہ، ادھر سے میں ثابت کرتا ہوں کہ ابو بکر جنتی، اس شخص کو اللہ نے کہا تھا جنت میں داخل ہو جائے۔ ابو بکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے مشرکین سے کہا تھا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، بخاری کی حدیث ہے کہ محمد جو اللہ اللہ کرتے ان کو قتل نہ کیا کرے اور میرے بات مانا کرے اور ان کے بات بھی کرے، لیکن ان سب نے محمد اور ابو بکر کو نکال دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے بارے میں کہتا ہے جنہوں نے پیغمبروں کی تائید کی تھی، قیل ادخل الجنۃ، تو آپ کے کیا مجال ہے کہ ابو بکر کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں؟ اور تو کون ہے کہ خارج کر رہے ہے بھائی؟ تو کون ہے؟ ابو بکر کے بارے میں مناظرہ بات کے کام ہے، ابھی کی بات کرا، آپ کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کے بارے میں۔ ہاں جی، کیا آپ مسلم ہے یا نہیں؟ اور نواقض آپ میں 100 ہے یا 200 ہے، اس کو تو ہم گن لیں گے پھر۔ ہاں جی، 100 ہے یا 200 ہے، وہ تو ہم گن لیں گے کہ نواقض کتنے ہیں، اور پھر شروط کو بھی ثابت کریں گے کہ شروط متوفر ہے اور موانع منتفی ہے،
اور موانع اور شروط جب اسی طریقے سے ہونا تو پھر نواقض اسی طرح پھٹ آ جاتی ہے. ہاں جی، من وقع فی الاسلام وقع الاسلام علیہ، جو اسلام میں واقع ہوتا ہے اسلام اس کے اوپر واقع ہوتا ہے. ومن وقع فی الکفر وقع الکفر علیہ، جو کفر میں واقع ہوتا ہے کفر اس کے اوپر واقع ہوتا ہے. یہ مقناطیس ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ کوئی کفر کا کام کرے تو وہ کافر نہیں ہوتا. تو یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ابو بکر کی تشبیہ اس شخص کے ساتھ دے رہا ہے. تو اس مثال میں مکے کے مشرکین کی تشبیہ ان لوگوں کے ساتھ دے رہے ہیں کہ آپ نے 3 لوگوں کی تکذیب کی ہے. گویا کہ ان لوگوں نے بھی 3 پیغمبروں کی تکذیب کی، آپ بھی 3 کی تکذیب کرتے. وہ کس طرح؟ موسیٰ کو بھی آپ نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی آپ نہیں مانتے، کیونکہ تورات میں لکھا ہے کہ محمد علیہ السلام پر ایمان لانا ہے. انجیل میں بھی لکھا ہے اور قرآن میں بھی. آپ 3 کتابوں کو جھٹلاتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ مکے کے مشرکین کے بارے میں فرماتے ہیں نا کہ انہوں نے زیادہ پیغمبروں کی تکذیب کی ہے. مفسرین کو اشکال ہوا ہے کہ زیادہ پیغمبر تو آئے ہی نہیں تھے، تو ایک پیغمبر کی تکذیب کرنا زیادہ پیغمبروں کی تکذیب ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ جو مکی مشرکین کی تشبیہ دے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے 3 پیغمبروں کا انکار کیا تھا، تو اس میں آپ حیرانگی کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ ایک پیغمبر کی تکذیب زیادہ پیغمبروں کی تکذیب ہے. اور یہ قرآن سے ثابت ہے، شیخ قرآن میں ہے کہ یہ زیادہ پیغمبروں کی تکذیب یہ لوگ کر چکے ہیں. مکے کے مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زیادہ پیغمبروں کی تکذیب کر چکے ہیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحبہ اجمعین.